اس کے پتوں کی پلٹس خرابی جگر کو بہت زیادہ مفید ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلس کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو سامنے آپ بوٹی دیکھ رہے ہیں، پودا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام پودا نہیں بلکہ رتن جوت کا پلانٹ ہے، رتن جوت کا پودا ہے۔ جی ناظرین، یہ وہی رتن جوت ہے جو بازار میں آپ سرخ کلر کے چھلکے اترتی ہوئی جڑ خریدتے ہیں۔ یہ جڑیں ہوتی ہیں، یہ کوئی جلی ہوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ قدرتی طور پہ اس کی جڑ جو ہے سرخ کلر کی ہوتی ہے۔ بہت سارے بالوں کے روغنیات میں اس رتن جوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روغن سماعت کشا بھی اسی سے تیار ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کی پلٹس خرابی جگر کو بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ جے ڈی سی آفس کے سامنے ہربلس کلینک کرتے ہیں، دبئی کویت جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور جی ٹی وی پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف جناب ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں رتن جوت کی طرف۔ رتن جوت جڑی بوٹی مکمل طور پر بہت زیادہ مفید ہے، لیکن بازار میں اس کی صرف جڑ دستیاب ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سامنے پتے دیکھ رہے ہیں، اس کے پتے کھردرے ہوتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پتوں میں روئیں دار کانٹے ہیں، لیکن اس میں کوئی کانٹے نہیں ہوتے بلکہ ایک سخت قسم کا رواں ہوتا ہے، اور اس کے پتوں سے بہت ہی بھینی بھینی دل فریب خوشبو آتی ہے۔ کافور جیسی خوشبو اس میں پائی جاتی ہے، کافور تو نہیں لیکن اس جیسی خوشبو پائی جاتی ہے۔ پورا کا پورا پودا ہی خوشبو سے بھرا ہوتا ہے اور اس کی جڑ میں خوشبو نہیں ہوتی، جڑ میں سے چھلکے پرت در پرت ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی نسبت سے ایک نسخہ شیئر کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ رتن جوت کی جڑ اور اس کے پتے تازہ حالت میں اگر دستیاب ہوں تو اسے حاصل کر لیں، اور تازہ اگر نہ مل پائے تو صرف اس کی جڑ ہی لے لیں۔ کوشش کریں مارکیٹ میں اگر اس کے پتے بھی مل جائیں تو اسے حاصل کرنے کے بعد مجموعی طور پر پورا پودا سائے میں خشک کر لیں اور باریک صفوف بنا لیں۔ یہ 1000 ملی گرام کی کیپسول بھر لیں، اور یہ 1000 ملی گرام کی کیپسول آپ کھلا سکتے ہیں جس بندے کو داد ہے، چنبل ہے، ایگزیما ہے، اس کے علاوہ سورائسس ہے، یا ایسے امراض پہ کھلا سکتے ہیں جس میں استسقاء ہے، پیٹ میں پانی بھر گیا ہے، عرق النساء ہے، وجو المفاصل سے جکڑا ہوا مریض جو چل بھی نہ پاتا ہو، اسے 2 کیپسول صبح شام دینے سے 10 سے 15 دن میں بہترین رزلٹس حاصل ہوتے ہیں۔